ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر امریکی حکومت اپنی آمریت ترک کرے اور ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کرے تو معاہدے تک پہنچنے کے راستے نکل سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے ایکس پر بیان میں مذاکراتی عمل پر بات کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان مستقل حل ممکن ہے۔ انہوں نے مذاکراتی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر کالیباف کی تعریف کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کاوشوں میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، جس میں پیوٹن نے دونوں فریقوں کے درمیان امن کی کاوشوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کسی بھی کوشش میں سہولت کاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ روسی صدر پیوٹن سے اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ آسٹریلیا کا امریکہ سے لا تعلقی کا اعلان، ناکہ بندی میں شمولیت سے انکار۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ امریکہ نے اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کے حوالے سے ان کے ملک سے کسی قسم کی مدد طلب نہیں کی اور آسٹریلیا اس یک طرفہ اقدام کا حصہ نہیں بنے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں البانیز نے کہا کہ امریکی اعلان اچانک اور یک طرفہ طور پر کیا گیا، جس میں آسٹریلیا کو نہ اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی کسی تعاون کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے زور دیا کہ ان کا ملک ایسی کسی بھی فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہوگا جس کے لیے باضابطہ مشاورت یا بین الاقوامی اتفاق رائے موجود نہ ہو۔ برطانیہ نے ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب نئے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کا فرانس، اسپین اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر اتحاد قائم کرنے کا اعلان۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ دوسرے اپنے معاملات کو کیسے سنبھالیں۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 8% اضافہ ہوا، جس کے بعد فی بیرل قیمت $104.24 تک پہنچ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل 7% اضافے کے بعد $102.29 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ خطے میں جاری کشیدگی اور سپلائی کے خدشات کے باعث قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ کا امکان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے ایک بیان میں پوپ لیو کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ جرائم کے معاملے میں کمزور اور خارجہ پالیسی میں ناکام ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق پوپ لیو ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں خوف کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایسے پوپ کو قبول نہیں کرتے جو ایران کے ایٹمی ہتھیار رکھنے کو درست سمجھے یا امریکہ کے وینزویلا کے خلاف اقدام کو غلط قرار دے، جبکہ ان کے مطابق وینزویلا امریکہ میں منشیات اور جرائم پیشہ افراد بھیج رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں پوپ لیو کے بھائی زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہ حالات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ نے زور دیا کہ وہ امریکی صدر کی حیثیت سے وہی کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں بھاری اکثریت سے منتخب کیا گیا تھا، اور ان کی ترجیحات میں جرائم کی شرح کو کم کرنا اور معیشت کو مضبوط بنانا شامل ہے۔